بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کو سب سے مقدم سمجھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری چیزوں پر جس چیز کو مقدم رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، اس کا محبوب خوش ہو جائے. اگر ان کی خوشی میں سارا جہان خوش ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر ان کی خوشی ہو سارا جہان ناراض ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے. فرمایا ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو مقدم سمجھو، چونکہ دل مقام اسی کا ہے. دل مقام اسی کا ہے، اس لیے اس میں بغیر اس کے کسی اور کو جگہ مت دو. جس کا مکان ہوتا ہے اس میں وہی رہتا ہے، جس کی جگہ ہوتی ہے اس میں بسیرا اسی کا ہوتا ہے. فرمایا دل مقام اللہ رب العزت کی محبت کا ہے، لہذا اس میں کسی اور کو جگہ نہ دو. ہر حال میں اسے ہی اپنا حقیقی مالک و کارساز سمجھو. اصل تعلق اسی اپنے مالک سے پیدا کرو، اصل تعلق اسی اپنے مالک سے پیدا کرو، اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے. اصل تعلق اللہ سے اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے. لیکن وہ تعلق بھی کیسا؟ فرمایا مگر یہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ مخلوق اس کی مخلوق ہے، یعنی اس کی ذات کو الگ کر کے کوئی تعلق باقی رہنا ہی نہیں چاہیے. اصل تعلق اس سے ہے، اور اس کی مخلوق سے جتنا بھی تعلق ہے وہ صرف یہ سمجھ کر کہ یہ مخلوق خدا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. فرمایا مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے. یہ جتنی بے چینیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، یہ اپنے مالک سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلق کم ہونے کی وجہ سے. جب اس سے تعلق رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو حضور بابو جی فرماتے ہیں مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے. لفظ دیکھیے مالک الملک، یہی ہے نا. ہر بندہ کہتا ہے میرے تعلقات صاحبان اقتدار سے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. حضور بابو جی فرماتے ہیں سب کا اقتدار عارضی ہے. اگر تم آرام چاہتے ہو تو اپنا تعلق مالک الملک کے ساتھ قائم کرو. فرمایا دائمی زندگی حاصل کرو گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دائمی زندگی حاصل کرو گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے، حقیقی زندگی حاصل کرو گے. اصل زندہ اس وقت کہلانے کے مستحق ہو گئے جس وقت تم نے اس زندہ سے تعلق پیدا کر لیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اگر کہیں آپ کے جی کھانا پینا زندگی ہے تو جانور بھی کھاتے ہیں، سانس لینا زندگی ہے، یہ اللہ کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے ان میں یہ ساری چیزیں کامن ہے. فرمایا اگر اصل زندگی چاہتے ہو تو حی قیوم سے تعلق قائم کرو. اہم بات سبحان اللہ. فرمایا اسے اپنی کسی غرض کے لیے یاد نہ کرو. یا اللہ یہ کام کر دے اور یا اللہ یہ کام کر دے. یہ نہ کیا تو پھر اس کا در ہی چھوڑ دیا، پھر اس کے در پہ آئے ہی نہ، اسے پکارا ہی نہ، یا پھر اس نے سارے کام کر دیے تو ظاہراً سمجھا کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، پھر اس کا در چھوڑ دیا. فرمایا تم ابتداءً ہی اپنی کسی غرض کے لیے اسے یاد نہ کرو، جب یاد کرو تو اسے اپنا مالک اور رب سمجھ کر یاد کرو. وہ دانا ہے، با حکمت ہے، وہ ہماری سب ضرورتیں جانتا ہے. اصل میں یہ سوال ہوا نا کہ جب اپنی غرض کے لیے یاد نہیں کرنا تو مسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، معاملات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں جاننے والا ہے. اور یہ صوفیاء ہیں جنہوں نے اسلام کا حقیقی پیغام پہنچایا.
اصل میں یہ حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے دعا کا ٹائم ہی نہ ملے، وہ جو دعا کا وقت ہے وہ وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، تو فرمایا اللہ جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہے اس سے بہتر اسے عطا فرماتا ہے، کہ میرے بندے نے تو سارا وقت میری یاد میں میرے ذکر میں صرف کر دیا، اب جو باقیوں کو دوں گا اس سے بہتر میں اپنے اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ فرمایا جو ہمارے لیے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں جانتا ہے، اور جو ہمارے لیے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تم اسی کے ہو جاؤ جس نے تمہیں نابود سے برنگے بود ظاہر کیا۔ آج بندہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ محنت کی ہے، میں نے یہ کوشش کی ہے، میری فلاں کمائی ہے، بھائی تو تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تجھے کسی نے وجود دیا ہے، اور جب وجود دے دیا ہے تو پھر ان کمالات کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تیرے پاس موجود ہے سمجھو کہ یہ کسی کی مہربانی اور لطف کا نتیجہ ہے۔